الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المجيد المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی اپنے جانے سے قبل، حج پر جب آپ جا رہے تھے اس سے جانے سے قبل ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت تھی. آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آئیے چند لمحے کچھ عرض سے بیشتر آقائے نامدار مدینہ تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار شہنشاہ ذی وقار سیاہ لامکان انیس بے کساں چہرہ سازدہ دمندہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناظم نے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نذران عقیدت پیش کرا اور پڑھنا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و ماوانا و ملجانا محمد المادر الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزو آج نہایت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے دارالعلوم قادریہ حبیبیہ کے مائے ناز استاذ جو برسہ برس سے شعبہ حفظ میں اپنا جلوہ بکھیر رہے ہیں اور ہر سال یہاں کثیر تعداد میں حفاظ یہاں سے نکل رہے ہیں اور پورے ہندوستان میں یہاں کا نام اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کر رہے ہیں. آج ہمارے درمیان سے حضرت حافظ محمد رضی اللہ صاحب آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے دیدار کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. دنیا میں اس سے زیادہ خوشی کا مقام اور کچھ نہیں ہے. سرکار کا نام آتا ہے نعت میں، کتاب میں، کہیں بھی تو دل مچل جاتا ہے، اور جب سرکار کے روضے کو دیکھتے ہیں تو کتنا دل مچل رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے آدمی اللہ کو دیکھنے کے لیے کبھی نفل پڑھتا ہے، کبھی فرض پڑھتا ہے، کبھی سنت پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر نہیں آتا ہے. اب اسی جلوے کو دل میں بسا کر یہ یہاں سے نکلتے ہیں اور گھر ہوتے ہوئے جب ڈائریکٹ کعبۃ اللہ پر نظر پڑے گی تو پھر اس نظر کا عالم کیا ہوگا. آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کس لیے؟ اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے. لیکن آپ کو کہیں بھی یہ ضمانت نہیں ملے گی کہ نماز پڑھو گے تو تجھے جنت مل جائے گی، ہم شفاعت کریں گے، روزہ رکھو گے تو جنت مل جائے گی، شفاعت کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہے. اللہ پر پروردگار عالم آپ سے راضی ہوگا تب جا کے آپ کی نماز قبول ہوگی اور پھر اس کا ثمرہ ملے گا. روزہ قبول ہوگا، اس کا ثمرہ ملے گا. پھر اس کے بعد جتنے بھی جو فرائض ہیں وہ ادا ہوں گے اور اللہ راضی ہوگا تب جا کے آپ کو ثمرہ ملے گا. لیکن یہاں کیا ہے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے روضے کے پاس جاتے ہیں، نبی کائنات کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے قبر کی زیارت کر لو، میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے.
صرف اتنا نہیں کہا ہے کہ تم میرے روزے کی زیارت کرو، شفاعت میں کر دوں گا، نہیں، لفظ وجبت یہ بتا رہا ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لازم ہے۔ حالانکہ نبی پر کوئی چیز لازم نہیں، لیکن نبی کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے محبوبین کو دیکھ کر، اپنے محبوبین کو ملاحظہ فرما کر۔ حالانکہ پوری دنیا میں انسان کہیں بھی رہتا ہے، امت نبوی کہیں بھی رہا کرتے ہیں، سرکار اس جگہ سے دیکھتے ہیں۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، نبی فرماتے ہیں میں اپنے سے محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور میں اسے پہچانتا بھی ہوں۔ مدینے میں تشریف فرما ہے نبی، آپ کہیں سے بھی درود پڑھتے ہیں، سرکار آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن اس پہچان کے اوپر مہر کب لگتی ہے کہ جب آپ روضہ رسول پر جایا کرتے ہیں، ڈائریکٹ نبی سے مواجہ کرتے ہیں، ڈائریکٹ نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ویسے تو عرب کی سرزمین اور خصوصی طور سے مکہ المکرمہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نیکیاں لکھ دی ہے۔ العمرۃ تہدم ما کان قبلہ، عمرہ ایک ایسی شے ہے کہ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتی ہے، مٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب اللہ کو اپنے دل میں بسا کر، رسول کائنات کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر جب وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو جبریل امین پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ گزار ہوتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں اجازت دی جائے کہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے اور تیرے محبوب کے دیدار کے لیے وہ اپنے گھروں سے چلتے ہیں، میں اپنے پاؤں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی اجازت مرحمت فرماتا ہے، اور جب تک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی زیارت تک نہیں پہنچتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے ہر قدم پر مغفرت اور نیکیاں لکھا کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے زیارت نصیب عطا فرمائے۔ پروردگار عالم حافظ صاحب کی اس کوشش کو اور ہر قدم پر ان کو نیکیاں عطا فرمائے اور ان کے عمرہ کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔